آج انشاءاللہ قمر جمیل صاحب کی شخصیت کا جو تذکرہ پچھلی نشست سے شروع ہوا تھا وہ آج اللہ نے چاہا تو مکمل کر لیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جو سچ اور جھوٹ کی معروف تعریفات ہیں وہ ان پر اپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے یا اپلائی کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ اور وہ اس کا ایک سبب جیسے کہ میں نے شاید پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ دو سطحوں پر رہتے ہیں، تو وہ جو ان کی جسمانی سطح یا ان کی جو امیجیٹ جو ہے سراؤنڈنگز اور ایک ان کی انفسی سطح، تو یہ لوگ یعنی قمر جمیل صاحب ایسے لوگ جو ہیں یہ اپنے اندر اتنی زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ باہر کی دنیا اتنے نظارے فراہم کرنے سے قاصر ہے، اور اسی لیے ان کی نظر باہر کی چیزوں پر نہیں پڑتی کہ وہ ان کے ذوق دید پر پوری نہیں اترتی۔ مطلب یہ کہ ایک آنکھ وہ ہوتی ہے جو مقصود دید کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتی ہے، تو ان کا مقصود دید ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سرسری فارمز جو ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں انہیں دیکھنا اس میں رکاوٹ بننے لگتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے انفس میں سیر کرتے رہتے ہیں، وہاں انہیں اپنے تخیل کی مدد سے اپنے ایک ان کا پیشن ہوتا ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اپنا منظر خود تراشتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ آج کل اس طرح کا کردار یا اس طرح کی نفسیات اب نہیں پائی جاتی، تو آج کے لوگوں کے لیے ان باتوں میں جو ہے وہ ان باتوں کی تہ میں کار فرما جو حقیقتیں ہیں، جو بڑائیاں ہیں اور جو ہمارے سیکھنے والی چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ تو قمر جمیل صاحب جو تھے وہ بالکل ایسے ہی تھے کہ وہ دو زمان و مکان میں رہتے تھے، اور جس زمان و مکان میں ہماری زندگی گزرتی ہے وہ اس سے فاصلہ پیدا کیے رکھتے تھے، اور اپنے اندر کے ایک ٹائم آرڈر اور اسپیس آرڈر میں رہتے تھے، اور وہاں واقعات وہاں بھی پیش آتے تھے۔ تو وہ اپنے اندر کے واقعات کو ایک طرح سے جیسے اپنے باہر کی دنیا پر مسلط رکھتے تھے، غالب رکھتے تھے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ویسے میں جانتا ہوں اور مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ قمر جمیل صاحب کو جو سب سے زیادہ دو چار آدمی جانتے ہیں ان میں ایک میں بھی ہوں۔ قمر بھائی بالکل کوئی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور 10 مرتبہ میں نے دیکھا ہوگا، 10 سے زیادہ مرتبہ، کہ اس وقت جھوٹ بول کے جان بچائی جا سکتی تھی، اور ہم لوگ اتنے حساس بھی نہیں تھے کہ آج جھوٹ بڑا گناہ ہے، اس طرح گناہ اور ثواب کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے نہیں تھے چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کی ایک اخلاقی قوت ایسی تھی جو خطرے کے موقع پر بھی ان کی زبان سے سچ نکلواتی تھی۔ تو یہ ذرا ذہن میں رہے۔ تو جب میں قمر جمیل صاحب کے گھر رہنے لگا تو میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 2 اور تھے، تو ہم 3 آدمی اس نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، ایک احمد ہمیش اور ایک محمود کنور۔ یہ دونوں مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ تو احمد ہمیش بھی اپنی طرز کے ایک خاص آدمی تھے،
اور محمود کنور بھی بہت منفرد آدمی تھے۔ تو احمد ہمیش کو سارا وہ احمد ہمیش کی واحد دلچسپی یہ تھی کہ خواتین ان پر عاشق ہو جائیں اور شاعر، ادیب، نقاد وغیرہ انہیں نثری نظم کا بانی اور جدید فکشن کا سب سے بڑا آدمی مان لیں۔ بس ان دو چیزوں کے علاوہ انہیں کسی تیسری چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ دوسری طرف محمود کنور تھے، یہ میرے ذرا زیادہ دوست تھے۔ محمود کنور پنجاب کے تھے اور ذرا جاگیردارانہ انداز رکھتے تھے، جیسے ہوتا نہیں، ذرا لاؤڈی تھے۔ تو وہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ قمر بھائی کوئی بات کہہ دیتے تھے، سخت کوئی ڈانٹ وانٹ دیا، تو جب وہ چلے جاتے تھے تو ان کا تکیہ کلام تھا احتجاج کرتے وقت، کہ یہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار وقت آیا ہے تو ایک جاگیردار یہاں رہنے پر مجبور ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ جاگیردار دوسرے جاگیردار سے بات کیسے کرتا ہے۔ مطلب دوسرے جاگیردار قمر جمیل تھے، ان کی بھی کچھ زمینیں تھیں، تو وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، اور انتہائی منفرد شاعر تھے۔ یعنی غزلوں میں جیسی انفرادیت انہوں نے حاصل کی تھی وہ کم لوگوں کے حصے میں آئی ہوگی، اور انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی گہرے آدمی۔ اور ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، وہ مطلب انتہائی سچے آدمی۔ تو یہ خوبیاں ان میں تھیں۔ تو احمد ہمیش کا یہ سب مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ تو یہ محمود کنور اور میں لڑتے تھے سلیم احمد کے موضوع پر۔ وہ سلیم احمد کے مطلب ذرا سا خلاف تھے، تو ہم ان سے لڑتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ اس لڑائی سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبت کے لیے احساسات مخصوص نہیں ہیں، یعنی محبوب وہ بھی ہو، وہ محبوب زیادہ محبوب ہے جس سے آپ لڑیں، جس پر آپ کو غصہ آئے۔ تو ہر لڑائی کے بعد وہ بھی اور ہم بھی ایک دوسرے کی محبت کا ایک نیا تقاضا پورا ہوتے ہوئے اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ محمود کنور کا مجموعہ کلام آ جائے، انہوں نے نام بھی رکھ لیا تھا سمت غیب، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ انفرادیت بہترین جمالیاتی بہاؤ کے ساتھ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو خیر وہ تو اللہ سب کو ان کی قبروں کو روشن رکھے۔ تو اس میں جو لوگ وہاں باقاعدگی سے یوں کہہ لیں کہ ہر دوسرے تیسرے آتے تھے، وہ بھی مطلب اپنی اپنی طرز کے جو ہے وہ منفرد لوگ تھے۔ مثال طور پہ رئیس فروغ صاحب جو ہیں یہ تو تقریباً روز ہی آتے تھے۔ ضمیر علی بدایونی صاحب جو مطلب جدید اور مابعد جدید مضامین اور مباحث کا ان جیسا علم میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کے پاس، اردو ادب سے تعلق رکھنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کی 2 کتابیں بھی ہیں، اور ایک کتاب پہ شاید مجھے بھی انہوں نے حکم دیا تھا کہ دیباچہ لکھو۔ تو طلعت حسین جو بہت مشہور اس زمانے میں اداکار تھے، صداکار تھے، ریڈیو پہ بھی ان کا طوطی بولتا تھا، ٹی وی میں بھی وہ بہت ہی بڑی شخصیت سمجھے جاتے تھے، اور اداکاری اور صداکاری میں وہ اپنی ذات سے ایک پورا اسکول تھے، اور انہوں نے یہ والی تعلیم جو ہے یہ انگلینڈ وغیرہ سے حاصل کی، اور آخری جو ڈگریز ہوتی ہیں میڈیا سائنسز یا اداکاری کا فن وغیرہ وہ انہوں نے لے رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت پڑھے لکھے تھے، فلسفے میں، نفسیات میں، جدید فکشن اور شاعری میں۔
بہت ان کا مطالعہ بھی تھا اور دوسرے کے صداکار تھے، تو وہ بعض مرتبہ جو نظمیں ہوتی ہیں انگریزی میں وہ سناتے تھے تو سمع باندھ دیتے تھے۔ اب ہم لوگ تو اردو میں انگریزی وہ الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیٹ ایکسنٹ میں لگتا تھا کوئی رچرڈ برٹن پڑھ رہا ہے۔ تو وہ بھی ایک وہ ماشاءاللہ کراچی میں تشریف رکھتے ہیں، ابھی بھی میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اب سنا ہے کہ تھوڑا بیمار رہتے ہیں، اللہ انہیں صحت دے۔ بہت ہی جینوین آدمی، مطلب وہ جیسے اپنے ٹی وی اسٹیشن یا ریڈیو اسٹیشن سے نکلتے ہی صرف اپنی آواز ساتھ لاتے تھے، اپنے انداز اور پروٹوکول وغیرہ کو وہیں رکھ کے آتے تھے۔ تو ایسی اپنی شخصیت پر ایسی قدرت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کبھی کبھی مہینے دو میں محبوب خزاں جو قمر جمیل صاحب کے لڑکپن کے دوست تھے وہ تشریف لاتے تھے، تو یہ جیسے مستقل حلقہ تھا، پھر نوجوان شاعروں ادیبوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، مطلب ان کی بیٹھک بہت پر رونق بیٹھک ہوتی تھی۔ تو اس میں یہ ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ان کا اپنے جونیئرز کے ساتھ تعلق کیسا تھا وہ عرض کروں۔ تو یہ جیسے ضمیر علی صاحب کو، وہ ضمیر علی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا کہ ہائیڈگر زندہ خداؤں کے سرد کنارے پر، اس کا میں نے ایک جگہ ذرا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ پڑھ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہائیڈگر، چلو ہائیڈگر کو ہم 20 درجے کی بڑائی دیتے ہیں، لیکن ہمارے ضمیر علی 19.5 تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس طرح کی وہ بشارتیں اور وہ سب دیتے تھے۔ مثال طور پر مجھے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ فراق گورکھپوری سے بڑا غزل گو ہے۔ ایک لڑکا تھا سید ساجد، وہ بیچارے کو قتل کر دیا گیا، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو وہ جو ہے وہ عجیب و غریب ٹیڑھی میڑھی، جیسے آج کل وہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ تھیمز ہیں وہ لڑکا اس زمانے میں لکھتا تھا کہ سمجھ میں نہ آنے والی نظمیں، اور یہی سب چڑیا اور یہ اور پرندہ اور چاند یہ سب گھما پھرا کے لکھتا تھا، اور نثری نظمیں لکھتا تھا، اور اس کو شاعری وغیرہ کا زیادہ پتہ نہیں تھا، نثری نظمیں وہ مجبوراً لکھتا تھا۔ تو اس کو کہہ دیا کہ تم بودلیئر کے قریب آ چکے ہو، تو اب وہ بھی خوش۔ تو اسی طرح کئی لوگوں کو، رئیس فروغ صاحب کو کہا کہ مصحفی تمہارے آگے کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ قمر بھائی کی بشارتوں کو قبول بھی کر لیتے تھے، اور پھر دوسروں سے اس کی تصدیق اگر نہیں ملتی تھی تو غصے میں بھی آ جاتے تھے۔ تو مطلب بہت لوگوں کو انہوں نے اس طرح جیسے بشارتیں دیں، اور ان کی جو خاص اصطلاحات تھی نا کہ اس میں وائٹیلٹی زیادہ ہے، اس میں اسپریچویلٹی نہیں بلکہ سر ریئلائزڈ اسپریچویلٹی محمود کنور کے یہاں زیادہ ہے، اور ماڈرن سینسیبلٹی سید ساجد کے یہاں زیادہ ہے، اور گروٹسک جو ہے وہ انہوں نے میرے کھاتے میں ڈالا کہ گروٹسک اس کے یہاں زیادہ ہے، اور وہ شیڈوز آف دا ریئل جو ان کے خیال میں شاعری کا منتہا تھا، وہ اپنی نظموں میں دکھاتے تھے کہ میرے یہاں شیڈوز آف دا ریئل۔ اور پھر ایک چیز اور بولتے تھے، وہ اسپینش لفظ ہے، وہ لورکا کے یہاں آیا ہے۔ لورکا جو شاعر ہے وہ ان کا بہت پسندیدہ شاعر تھا، وہ ہے ڈوینڈی۔ تو ڈوینڈی اور شیڈوز آف دا ریئل یہ ان کے لیے مخصوص تھے، دوسرے اس قابل نہیں تھے کہ ان کے یہاں وہ یہ دیکھیں۔ باقی بڑی بڑی اصطلاحیں وہ دوسروں کے لیے فیاضی سے استعمال کرتے تھے، اور اگلی مرتبہ وہ بھول بھی جاتے تھے۔
کہ جیسے کسی کو کہہ دیا کہ سر ریئلائزڈ اسپریچویلٹی اپنے پورے تھیمیٹک اور اپنے پیشنیٹ اسٹرکچر کے ساتھ تمہارے یہاں بس پائی جاتی ہے۔ اب اگلی مرتبہ کسی نے ذکر کر دیا کہ بھائی وہ فلاں کو آپ نے یہ کہا تھا، کہنے یہ کہا تھا، مطلب بھول بھی گئے۔ تو اس طرح کی مطلب ایسے اپنے چھوٹوں پر فیاض تھے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ وہ اصل میں ان کا جو اسکول تھا وہ ملارمے کا تھا، والیری کا تھا، اور کسی حد تک بودلیئر کا، رامبو کے بہت عاشق، مطلب یہ کہ فرانسیسی جو سمبولسٹ وغیرہ ہیں ان سے ان کا تعلق تھا، اور اتنا تعلق اتنا گہرا تھا، ہمہ وقتی تھا کہ وہ عزیز آباد میں واقع ان کی بیٹھک لگتا تھا کہ یہ سارتر والا کافی ہاؤس ہے، وہاں دیسی باتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ مطلب ہم لوگ واقعی یہ محسوس کرنے لگتے تھے کہ ہم فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر نکل کے بڑی الجھن محسوس ہوتی تھی کہ یہ کیا ماحول ہے۔ تو نئے شاعروں کو اور ان سے اچھا نثری نظم کو ایڈٹ کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ وہ لوگ اپنے شاگردوں یا اپنے برخورداروں کی نثری نظموں میں سے نظم ایسے نکال لیتے تھے جیسے سمجھیں کہ وہ کیا نام ہے، وہ مائیکل اینجلو کا قول یاد آ جاتا تھا کہ میں تو پتھر میں سے مجسمہ نکال لیتا ہوں۔ تو وہ واقعی نظم کو نظم بنا دیتے تھے، اور اس معاملے میں کم از کم کراچی کے وہ عزرا پاؤنڈ تھے۔ اور ان کی ایڈیٹنگ میں ایک بہت خاص بات یہ تھی کہ وہ الفاظ اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بڑھاتے تھے کسی کی نظم ایڈٹ کرتے ہوئے، بلکہ وہ اس میں جیسے ایک مصرع ہے تو اس کو وہ 2 لائنوں میں کر دیں گے، تو اس طرح اس کے اسٹرکچر کو بھی توڑتے تھے، اس کے بلکہ لکھنے کے انداز کو بھی بدلتے تھے، اور پھر جو نظم وہ اس میں سے نکالتے تھے وہ باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ نثری نظم کا بھی اپنا آہنگ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے شاگردوں کی نظمیں دیکھتے ہوئے انہیں آہنگ فراہم کر دیتے تھے، جو ظاہر ہے ان کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور جیسے ہم سب سے وہ ایک بات کہتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ نئے شاعروں کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ ٹی ایس ایلیٹ سے دور رہیں، میلارمے اور لورکا کو غور سے پڑھیں، اور پکاسو کی پینٹنگز دیکھیں۔ اب یہ وہ ماحول تھا، تو میں صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے لگتا تھا ہم پیرس کے کسی کافی ہاؤس میں ہیں، اور پھر سب لوگ بیہیو بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جیسے فرانس کے کافی ہاؤسز میں ادیب جیسے بیٹھتے ہوں نا، کوئی سگار لے کے چلا آ رہا ہے، کوئی پائپ لیے ہوئے ہے، کوئی ایسے ہی وہ سر کو گھما رہا ہے، مطلب پوری طرح ایک بوہیمین فرینچ ماحول سا پیدا ہو جاتا تھا۔ دیکھنے والے بھی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے ہم لوگوں کو جو نئے آتے تھے۔ تو یہ شاعروں ادیبوں کا تو یہ حلقہ ہو گیا، اور انہوں نے مطلب یہ بات بھلانی نہیں چاہیے کہ جس طرح غالب نے غزل کے لیے قانون لکھ دیا ہے، غالب نے ہماری آئندہ شاعری کے لیے جو اٹل معیارات اپنے شعر سے پیدا کیے ہیں، مطلب فرق مراتب کے ساتھ یہ بات قمر جمیل صاحب کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ نثری نظم کی پوری روایت اپنے تضادات اور تنوع سمیت قمر جمیل کے جو برج ہے اس کے گرد گھومنے والے سیاروں کی طرح ہے۔ انہوں نے اس صنف کو ایسا اعتبار دیا
اور اس صنف کی طرف آنے والے جینوین شاعروں کو ایک ایسا اعتماد دیا کہ اگر وہ انہیں باہر سے فراہم نہ ہوا ہوتا تو وہ نظم نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو یہ ان کے بڑے بڑے احسانات ہیں، اور اس زمانے میں کیونکہ ظاہر ہے فون وون نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے وہ مقامی اثرات ہیں، لیکن آج وہ ہوتے تو آج وہ ایک بڑی شخصیت، اور مطلب آج بہت زیادہ بڑا ہوتا ان کا دائرہ اثر۔ تو ایک ان کا یہ ادیبوں شاعروں کا حلقہ تھا، اور جو میں نے عرض کیا، اور ایک ان کا حلقہ تھا روحانی حلقہ۔ روحانی کچھ واقعات میں نے بتائے ہوں گے۔ اس روحانی حلقے میں بس 2 آدمی تھے، شروع سے آخر تک بس 2 ہی رہے۔ قمر جمیل صاحب تو ظاہر ہے اس حلقے کے میر حلقہ تھے۔ وہ جو 2 تھے، وہ ایک تو رئیس فروغ صاحب تھے اور ایک میں تھا۔ تو ہم دونوں اس روحانی حلقے میں تھے جہاں قمر جمیل صاحب سرگوشی میں بات کرتے تھے۔ قمر جمیل صاحب خطیبانہ انداز گفتگو کے آدمی تھے، لیکن اس حلقے میں جیسے ہی ہم تینوں اکیلے ہوتے تھے تو ان کا لہجہ، ٹون، اصطلاحات، چہرہ، پوسچر، یہ سب بدل جاتا تھا، اور وہ بلند آواز کی بجائے جیسے کچھ معارف وسپر کرتے تھے۔ تو وہ اگر کوئی دیکھتا تو بہت محظوظ ہوتا۔ تو اس میں جو ہے ہم جو یہ 2 ان کے مریدان باصفت تھے، تو ان کے ساتھ ہی ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں روحانی، جو میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے ایک بہت اہم واقعہ ہے وہ عرض کر دوں۔ وہ پچھلی مرتبہ شاید بڑے پیر صاحب کی کتابوں کا نہیں عرض کیا ہوگا، کیا وہ شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ نہیں۔ تو وہ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، نہیں سردی کا نہیں، وہ تو دوسرا واقعہ بہلول والا۔ ہم تینوں بیٹھے تھے اندر کے کمرے، روحانی حلقہ جو ہے وہ ان کے اندر کے کمرے میں ہوتا تھا، ادبی حلقہ ڈرائنگ روم میں ہوتا تھا۔ تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا نام ہے، لیکن کچھ پڑھا نہیں ہے۔ تو وہ کیونکہ وہاں وہ کتابیں سامنے لگی ہوتی تھیں، تو اس میں ان کی کتاب پہ نظر پڑ گئی، وہ کتابیں ان کے پاس بہت ہوتی تھیں۔ تو وہ جو ہے وہ الفتح الربانی، وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مواعظ کا مجموعہ ہے، اور مولانا عاشق الہی بلند شہری صاحب نے، میرٹھی صاحب نے اسے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا یار یہ رکھی ہوئی ہے، ذرا سناؤ تو صحیح کہ حضرت کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے نکالا، اور حسب معمول، حسب دستور میں نے وہ پہلا واعظ سنانا شروع کر دیا۔ اب اس میں ظاہر صوفیانہ باتیں تھیں نہیں، اس میں تو او منافق، او جاہل، او ریاکار، ڈانٹ ڈپٹ اور سب یہی سب تھا اس میں، اور نماز نہیں پڑھتا اور یہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا۔ تو نماز نہ پڑھنے پہ جو انہوں نے لتاڑا ہے، یا نماز خراب پڑھنے پر، تو وہ واقعی ہم سب پہ بہت اثر ہوا۔ رئیس فروغ صاحب شرمندگی سے آنسو بہا رہے تھے، ہم بڑے پیر صاحب کے لہجے کی نقل کر رہے تھے، تو مجھے وہ اثر نہیں محسوس ہوا، کیونکہ ہم تو صداکاری کر رہے تھے۔ اور قمر جمیل صاحب کا چہرہ جو ہے وہ فق ہو گیا، بالکل مرجھا سے گئے۔ تو خیر وہ پڑھا کے فارغ ہوئے، تو کہنے بھائی بات اب ٹھیک ہے، اب ہمیں اپنے دوسرے دور کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نے کہا پہلا دور کون سا تھا؟ کہنے پہلا دور یہی جو اب چل رہا ہے، اب دوسرا دور سالک کا ہوگا، پہلا مجذوبی کا ہم طے کر چکے، تو اب بڑے پیر صاحب کے سلسلے میں ہمیں رہنا ہے۔
تو اس دن سے ہم لوگوں نے نمازیں شروع کر دیں تینوں نے، اور اتنی زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دیں کہ تہجد بھی اگلی رات گزار کے تہجد بھی پڑھی، اور ان کے لیے میں گدا لا کے ڈبل کر کے بچھاتا تھا کیونکہ یہ ذرا بھاری تھے، تو وہ فتویٰ بھی لے لیا بعد میں کہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد، مطلب اتنے سیریس ہو گئے تھے۔ تو یہ تہجد پڑھتے تھے، ہم تہجد پڑھتے تھے، فروغ صاحب اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور سب نمازیں، پھر اذکار اور کتابیں دعاؤں کی لے آئے، عملیات کی کتابیں بھی لے آئے، اور وہ بس ہر وقت وہی سب تسبیح وغیرہ پڑھتے رہتے تھے، اور خاموشی سی چھائی رہتی تھی۔ تو جب وہ شاعر ادیب آیا کرتے تھے تو انہوں نے جب ہم لوگوں کا یہ حال دیکھا تو رفتہ رفتہ آنا چھوڑ دیا، انہوں نے وقفہ ڈال دیا کہ بھئی یہاں تو اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو لوگ ہم تینوں کو یوں سمجھیں کہ قمر جمیل صاحب کی بیٹھک میں بس ہم تین ہی رہ گئے، یہ کوئی مہینے بھر کا ہے اسپین۔ تو بس ہر وقت کوئی رو رہا ہے، کوئی منہ بنا کے یہ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار یہ تو بڑی دیر میں ہمیں شعور حاصل ہوا، یہ وہ اس طرح باتیں کرتے رہتے تھے، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کچھ نہیں، بالکل عاجز بندوں کی طرح رہتے تھے۔ تو ایک دن ہم ہی تینوں، وہ جو ابو میاں کا ہوٹل تھا وہاں پر چائے خانہ، وہاں جا کے حسب معمول بیٹھے ہوئے تھے، رات کا 1-2 بجا تھا، تو خاموش بالکل، اور قمر جمیل صاحب کی سگریٹ وغیرہ بھی کچھ کم ہو گئی، تو ایسی خاموش، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ ان کو ایک جھرجھری سی آئی، مطلب یوں، اور انہوں نے وہیں سگریٹ کا پیکٹ کھولا۔ ان کا ایک اشارہ ہوتا تھا کہ سگریٹ بہت اہتمام سے اس طرح سلگاتے تھے، نکال کے اور سلگانے تک کا عمل ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات اب یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کہنے جا رہے ہیں، وہ کر کے ٹھک 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 وہ کر دیا، اور پھر پہلا کش لے کر کہا کہ یار اللہ میاں نے ہمیں کوئی پرفیکٹ بننے کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ، ارے یار کوئی دنیا میں بھی رہنا چاہیے، ورنہ لوگ ادب کر کے ہمیں برباد کر دیں گے، تو اپنی حفاظت کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور باتیں بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ کہتے ہی پھر انہوں نے کہا کہ شمیم نوید کی ایسی کی تیسی، اور فلاں کو میں دیکھ لوں گا، اور عسکری نے کیا بکواس کی ہے، وہ سب جو پرانا رنگ تھا وہ ایک دم تازہ۔ تو میں تو بہرحال خوشی ہو گیا اس سے، رئیس فروغ صاحب نے تھوڑی دیر ریزسٹ کیا کہ وہ اپنی پرانی کیفیت میں رہیں، لیکن وہ بھی پھر بس اس کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں ہوئی، پھر نماز وغیرہ سب چلی گئی۔ تو یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، اور پھر انہوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ یار بڑے پیر صاحب اپنے زمانے کے لیے تھے، یہ میرا زمانہ ہے، یعنی یہ اب ملامت بھی ہے اور غیبت بھی ہے اور زور شور اور سب ہے، وہ چلتا ہے۔ تو اب جب یہ شہرت ہو گئی بھائی ان لوگوں نے وہ سب مسلح وغیرہ لپیٹ دیا ہے، تو پھر سے لوگ آنے لگے، اور پھر وہی قمر جمیل صاحب، وہی گفتگویں، وہی بشارتیں، اور پھر روحانیت میں بھی بہت زیادہ جیسے ان کے اٹھان پیدا ہو گئی، اور وہ میں عرض کرتا ہوں کچھ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات۔ وہ میرا خیال ہے کہ آج کل لوگوں کو جاننا، اور مطلب جاننا کیا، اس طرح کے واقعات سے مناسبت پیدا کرنا، یہ ہمارے آدمی ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان واقعات کو ذرا دلچسپی سے یاد رکھیں، سنیں۔ تو ان کے یہاں جو ہے وہ ایک بلی روز رات کو آدھی رات کے بعد ایک خاص وقت میں، واقعی یہ تو میں دیکھتا تھا کہ
کہ ایک بالکل خاص وقت میں آپ گھڑی ملا لیں، وہ باہر سے آ کے اندر چلی جاتی تھی۔ تو 4 6 10 مرتبہ جب قمر جمیل صاحب نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یار یہ بلی کے بارے میں تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو میں کا پتہ نہیں۔ کہنے لگے یہ سپر کیٹ ہے۔ ہم کہا سپر کیٹ؟ کہنے ہاں یہ جن اور جانور کا مجسمہ ہے، اور اللہ ایسی مخلوق بہت کم بناتا ہے، اور جسے بنا دیتا ہے مطلب ان مخلوقات کے سپرد ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی روحانی شخصیت کے گرد حفاظتی حصار بنائے۔ میں کہا اچھا، میں نے کہا اس کا مطلب سب سے بڑی روحانی شخصیت ہم آپ ہیں؟ کہنے یار تو ہر بات مجھ سے کہلواتے ہو، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ تم خود سے دریافت کر سکو۔ وہ مجھ پہ چڑھ دوڑے۔ بہرحال وہ سپر کیٹ، اور وہ سپر کیٹ بھی اس طرح کہ وہ جن اور بلی کا مجموعہ تھی، اس کی خلقت مختلف تھی۔ اس پہ انہوں نے نظم بھی لکھی ہے، وہ انشاءاللہ جب شاعری پہ بات ہوگی تو میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس خوبی سے اور کتنی خوبصورتی سے جو ہے، اور کتنی ندرت تخیل کے ساتھ، کیسی خلاقی کے ساتھ انہوں نے یہ نو فرض کر لی کہ اس کی خلقت ہی میں جن اور بلی یہ یکجان ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہمارا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ مطلب رئیس فروغ صاحب، ہم اور یہ کہ اکثر واقعی میں نے محسوس کیا ہے کہ کبھی اس بیٹھک میں خوشبو آنے لگتی تھی، رئیس فروغ صاحب بھی کہتے تھے آتی ہے، کبھی راستہ چلتے چلے جا رہے ہیں تو اچانک کہیں آ جاتی تھی خوشبو۔ تو ہم لوگ تھوڑے ظاہر ہمیں اتنا سینس کہاں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار کہتے تھے کہ خوشبو آئی ہے، خوشبو وہاں آ گئی وہاں آ گئی، تو ہم لوگ اس پہ کوئی متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک دن تنگ آ گئے، یہ 4 5 دن بعد، یعنی 4 5 ایسے واقعات کے بعد، کہنے یہ خوشبو تم لوگوں کو معلوم ہے کیسی ہے؟ ہمیں کہا نہیں معلوم تو نہیں، بلکہ رئیس فروغ صاحب کہنے لگے کہ قمر بھائی یہ تو آپ کی وجہ سے ہے، ذرا آپ ہی ہمیں بتا دیے تاکہ ہم بھی کچھ ادب سیکھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ملئ اعلیٰ، اس زمانے میں وہ شاہ ولی اللہ کی کچھ تحریریں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، کہنے یہ ملئ اعلیٰ کی خوشبو ہے اور روح اعظم کا نزول ہے، اسی انداز میں۔ ہمیں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے ایسے ہی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، اس پر پھر چڑھ دوڑے، اور پھر وہ رئیس فروغ صاحب کو کہنے لگے کہ یار اس آدمی کو میں کیسے بناؤں اپنے کام کا آدمی، اس میں کیسے میں روحانیت داخل کروں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ مولوی سلیم احمد کی صحبت نے اس کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا ہے کہ بتاؤ اس بات کو سن کے کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ کہیں اس کے اندر ایک وہ بھونچال آنا چاہیے تھا کہ یہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی کیسی خوش قسمتی ہے کہ اسے ایسی ہستی میسر ہے۔ تو بہرحال یہ سب اب رئیس فروغ صاحب چھپ کے ہنسیں، مجھے آہستہ سے اشارہ کریں، تو بہرحال اس میں ہم رہتے تھے۔ اور مطلب وہ جو جس میں مطلب ہمیں ہلا دیتی تھی جو کچھ باتیں، کہ جو میں اور رئیس فروغ صاحب آپس میں ذرا سا مذاق کی باتیں بھی کرتے تھے ان واقعات پر، لیکن پھر بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا جو واقعی ہوتا تھا اور ہم اس کے گواہ ہوتے تھے۔ مطلب ایسے بے شمار واقعات ہو جاتے تھے۔ مطلب ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق یہی کہ رئیس فروغ صاحب اور میں بیٹھے تھے، قمر جمیل صاحب اس وقت اوپر اپنے گھر گئے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ 2 4 لوگ آئے، وہ چشتیوں والی خاص ٹوپی پہنے ہوئے اور بہت جیسے وہ پیروں کے سلسلے میں لوگ ہوتے ہیں جیسا گیٹ اپ اور اٹائر،
انہوں نے آج پوچھا کہ حضرت قمر جمیل صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ وہ میں نے کہا آ رہے ہیں۔ تو وہاں ہری ٹوپیاں اور عجیب سا ان کا حلیہ۔ تو تھوڑی دیر بعد قمر جمیل صاحب آئے تو انہیں بھی نہیں معلوم کہ کون لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ان کا حلیہ دیکھ کے سمجھ لیا تو یہ بہت وقار سے آئے۔ مطلب وقار سے آنے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جب وہ اتر کے ہماری طرف آتے تھے نیچے تو وہیں سے چلانا شروع کر دیتے تھے کہ ہاں بھائی دادا کیا کر رہے ہو۔ ان کی آواز پہلے آتی تھی، وہ بعد میں پہنچتے تھے، لیکن اگر وہ بغیر آواز دیے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اب کارروائی ہونے والی ہے۔ تو وہ اسی طرح آگے، کیونکہ وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اترتے وہ سب نظر آتا تھا۔ تو آ کے انہوں نے انہیں دیکھا، وہ لوگ اچھل کے ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور سارے جو مراسم ہوتے ہیں عقیدت کے وہ انہوں نے انجام دیے، اور یہ بھی خوب جیسے ایٹیز ہو گئے، کہنا بس ٹھیک ہے۔ یہ آرام سے اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے ان سے ذرا ویسے پوچھا اتھارٹی کے ساتھ کہ ہاں بھائی، تو بس اتنا کہا تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم حضرت بابا صاحب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب ہم لوگ حیران، رئیس فروغ تو باقاعدہ جیسے یوں سے یوں ہو گئے کہ حضرت بابا فرید صاحب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ کی طرف بس سلام کرنا تھا اور کوئی پیغام دینا تھا، وہ ہم بعد میں پہنچا دیں گے۔ مطلب ہم لوگوں کی وجہ سے شاید کہا ہو۔ تو اب وہ اس طرح کر کے وہ 2-4-5 منٹ میں چلے گئے۔ اب قمر جمیل صاحب کے چہرے پر ایک تدبر آیا، پہلے مطلب ایک تجسس سا آیا کہ یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد وہ تجسس رفتہ رفتہ جیسے ایک متجسس چہرہ وہ گوتم بدھ کا چہرے میں ڈھل جائے، تو وہ ایک گوتمی چہرہ بنا لیا انہوں نے، اور کہا کہ دیکھو ان باتوں کا کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ تو اتفاق سے تم نے ہمارا ایک راز دیکھ لیا ہے، تو ذکر نہ کرنا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرنا۔ تو ہم بھی بہرحال بہت مرعوب ہو گئے کہ یار یہ کیا بات ہے، بابا فرید صاحب نے بھیجا ہے۔ اچھا یہ ان کی نسل سے بھی تھے، یہ فاروقی ہیں، اور بابا فرید صاحب کا نام ان کے شجرے میں آتا ہے۔ تو عجیب سا لگا۔ اس کے بعد ہمیں تو منع کر دیا کہ یہ ہمارے اسرار ہیں، اور کچھ اور بھی کہا تھا، مطلب وہ اب ذہن میں نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے اسرار ہیں، تمہارے سامنے اتفاقاً ایک سر ظاہر ہو گیا ہے، تو اب اس کا وہ نہ کرنا۔ ایسے بہت سے راز اس سینے میں دفن ہیں، اپنے سینے پہ جیسے گوریلے ہاتھ مارتے ہیں نا، اس انداز میں جوش میں ہوگا۔ ٹھیک، اگلے ہی دن وہیں سب کو، ہر آدمی یہ کہتا ہوا یا اس بات کی تصدیق چاہنے کے لیے اگلے دن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی وہ کون آئے تھے بابا فرید صاحب کے، وہ اور یہ اور وہ۔ میں نے کہا یار ان میں ایک تو صابر کلیری صاحب تھے۔ کہنے صابر کلیری صاحب تھے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو وہ اسے یقین نہیں آیا، تو اس نے پھر، اب یہ ظاہر ہم نے تنگ آ کے کہا نا کہ ایک صابر کلیری بھی تھے اس میں، تو اس نے پھر قمر جمیل صاحب سے بعد میں پوچھا کہ جاوید تو کہہ رہا تھا کہ ان میں ایک صابر کلیری صاحب تھے، تو فرماتے ہیں قمر بھائی کہ باقی دو کو وہ نہیں پہچان سکا، ایک کو پہچانا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب مطلب اس طرح کا ماحول، اس طرح کی فضا اور تسلسل کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی انہی چیزوں میں جیسے گزرتی تھی، اور ہمیں اگر کوئی کام کرنا پڑتا تھا یا یہ جھوٹ سچ کی دنیا کی طرف آنا پڑتا تھا تو ذرا تھوڑی دیر لگتی تھی صورتحال سمجھنے میں۔ ہم بس اسی فضا میں رہا کرتے تھے قمر جمیل صاحب کی وجہ سے۔ لیکن
کیونکہ قمر جمیل صاحب اپنے آپ کو مطلب وہ ملامتیوں اور مجذوبوں کے ہیڈ تھے اپنے زمانے میں، تو وہ جو اور معاملات تھے ان کے کچھ، ان معاملات کو بھی وہ ملامت اور مجذوبیت کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ وہ جیسے بہت زیادہ ضرورت رہتی تھی ہر تیسرے چوتھے دن قرض کی، کیونکہ یہ سب تو اپنی تنخواہ لٹا دیتے تھے۔ یہ ریڈیو پاکستان کمرشل سروس میں تھے، بندر روڈ پہ بلڈنگ تھی ایک، اس میں تھا، وہ اسٹوڈیو میں نہیں تھا، تو ان کا زیلنس کافی ہاؤس میں ماہانہ کا حساب کھلا ہوا تھا، تو ان سے لوگ پرچیاں لے کے جا کے کھانا کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے، ہر ایک کو پرچی دے دیتے تھے، تو ان کی تنخواہ 900,000 روپے تھی، وہ اسی میں لگ جاتی تھی، یعنی اس کا بڑا حصہ ادھر، اور جو بھی جو مانگتا تھا وہ ان کے پاس جو ہے وہ آپ اس یقین کے ساتھ مانگ سکتے ہیں کہ یہ اب میرا ہو گیا، مطلب ایسے سخی اور فیاض تھے۔ تو اب ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ انہیں پھر قرض کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، اور قرض کی زیادہ تر ضرورت سگریٹ کے لیے، یا کہیں باہر ہیں تو رکشہ کے کرائے کے لیے، کیونکہ یہ سب ان کے پاس پیسہ ہے، وہ گول گپے بھی کھا رہے ہیں، قلفی بھی کھا رہے ہیں، اور کیفے جہان میں جا کے بیٹھ بھی رہے ہیں، اور وہ سب ختم، اب ہمیں واپس جانا ہے، تو اس میں قرض لینا پڑتا تھا، اور اس میں قرض لینے والا جو ان کا نمائندہ ہوتا تھا وہ صرف میں تھا۔ تو مجھ سے کہتے یار کہیں سے ذرا سا لاؤ، تو میں جیسے ہم لوگ صدر وہ جو کراچی میں وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور یہی واقعہ ہوا کہ اب پیسے ہی نہیں کہ جائیں کیسے، گھر جانا تھا، شام ہو گئی تھی، تو کہنے یار کچھ کرو، تو مجھے معلوم تھا سامنے وہ کہ ایک اخبار تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، ایک کوئی اخبار نکلا تھا، تو اس میں سلیم کوثر ہمارے دوست جو بہت اچھے شاعر اور آج کل بیمار ہیں، اللہ انہیں پوری صحت عطا فرمائے، یہ ملازم تھے اس اخبار میں۔ تو میں نے کہا اچھا یہ سلیم کوثر یہاں ہیں تو میں جا کے دیکھتا ہوں، کہنے میرا نام نہ آنے پائے، اس بات کا بہت لحاظ رکھنا۔ اچھا یہ ان کی ہمیشہ ہدایت ہوتی تھی کہ میرا نام نہ آنے پائے، تو میں بہرحال وہاں گیا اور سلیم کوثر سے ملا، اور میں نے کہا بھائی سلیم کوثر ریڈیو میں آنا ہے، وہ بزم طلبہ اور بڑے پروگرامز ہوتے تھے، کہنا ہاں کیوں نہیں آنا ہے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، تم سمجھو کہ اب تم مہینے میں 2-4 پروگرامز کیا کرو گے ریڈیو سے۔ کہنے یار کیسے، تمہارے کہنے سے کیسے سمجھ جائیں۔ میں نے کہا آؤ، وہ بالکنی سے انہیں کھڑکی یا بالکنی تھی، وہاں سے انہیں دکھایا تو قمر جمیل صاحب فٹ پاتھ پہ ٹہل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ جانتے ہو نا؟ ہاں۔ کہنے بھائی یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ میں نے کہا بس انہیں اس وقت 25 روپے کی ضرورت ہے، اور یہ اگر تم دے دو تو بس 3-4 پروگرام تو پکے ہیں، اور ہر پروگرام کے 50 روپے 25 روپے ملتے ہی تھے۔ تو کہنے ارے بھائی یہ نہ بھی ہو تو میں تو ان کی خدمت کروں۔ سلیم کوثر بہت اچھے آدمی، وہ بیچارے کہیں ایڈوانس وغیرہ لے کے آئے ہوں گے، 25 روپے ان کے پاس تو تھے نہیں، تو لا کے ہمیں دیا، اور کہنے میں خود جا کے نظر کرتا ہوں۔ میں نے کہا خبردار یہ نہ کرنا ورنہ یہ رشوت وہ سمجھیں گے، تو میں اپنی طرف سے کچھ کر لوں گا۔ وہاں جا کے میں نے ان کو 25 روپے دیے، اور اس کے دوسرے تیسرے دن سلیم کوثر ان سے ملنے کمرشل سروس پہنچ گئے، تو اب وہ بیٹھے میں یہ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، تو جب تھوڑی دیر وہ بیچارے پہلو بدلتے رہے تو انہوں نے وہاں جو کارروائی کی اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ کہا ارے بھائی تم جاوید نے تمہارے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کر دیا؟ تو کہنے لگے نہیں سوچ لو، کیونکہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں مجھ سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ میرا نام لے کے پیسے جمع کر رہا ہے، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اب آئندہ بچ کے رہو اس سے۔
یہ کہہ کے اس بیچارے کو رخصت کر دیا. وہ سلیم کوثر مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ایک عجیب و غریب مصیبت کھڑی ہو گئی اس سے. تو اس طرح کا جیسے ان کے اندر ایک مزاج تھا، اور یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا تو اس سے مجھے کوئی ناگواری نہیں ہوئی، بلکہ واقعی یہ احساس ہوا کہ یہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں. اسی طرح محبوب خزاں کا ایک واقعہ ہوا. محبوب خزاں جو تھے وہ بورڈ آف ریونیو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو وغیرہ کے بڑے ممبر وغیرہ تھے، آڈیٹر مطلب بڑے افسر تھے. شروع سے ہی وہ سی ایس پی تھے. تو وہ آئے اسلام آباد سے، تو ہم اور یہ دونوں بیٹھے تھے، اور سگریٹ نہیں تھی. سامنے پان والا تھا، صدیق پان والا، اس سے ادھار لیتے تھے. تین مہینے کا تقریباً ادھار چڑھ گیا تھا. وہ لینے گئے، اس نے ڈانٹ کے منع کر دیا، کوئی خوشامد قبول نہیں کی. تو اب اس کیفیت میں ہم لوگ بیٹھے تھے، اب کریں کیا؟ تو اچانک محبوب خزاں جو ہیں وہ داخل ہوئے. بہت اچھے ہوئے، جیسے افسروں بیوروکریٹس کی طرح رہتے تھے وہ. تو انہوں نے بڑی عجیب سی نظر سے میری طرف دیکھا کہ جیسے سازش تیار کر لو. تو خیر وہ آ کے بیٹھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا یا سگریٹ تو لاؤ. تو میں سامنے چلا گیا، اور وہاں جا کے میں نے صدیق سے کہا، وہ میمن تھا اور بہت جیسے تنومند آدمی. میں نے اس سے کہا کہ یار آج 3 مہینے کا پورا حساب مل جائے گا، بس تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تو بڑی مہربانی. کہنے کیا یار، ہمارے تو کاروبار تم لوگوں نے بٹھا دیا. تو میں نے کہا نہیں، آج ساری شکایتیں دور، 1 مہینے کا ایڈوانس بھی تم لے لینا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا، آخر کہاں سے کوئی خزانہ آ گیا تم لوگوں کے پاس؟ میں نے کہا بس تم ایسا کرو کہ اندر چلے جاؤ سامنے، اور جا کے وہاں بس جاتے ہی شور مچانا شروع کر دو کہ پیسے دو، اور کیا فراڈ ہے اور یہ وہ. تو وہ کہنا ہے کہ یار تم کہیں مجھے مروا نہ دینا، یہ ریڈیو والے آدمی ہیں، کہیں پولیس بلا لی. میں نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے پہنچوں گا. تو اس کو میں نے پورا جیسے رٹا کے اسے بھیجا، اور وہ خیال رہے کہ وہ بہت جیسے پہلوانوں جیسے جسم کا آدمی. وہ گیا اور جاتے ہی قمر بھائی پہ اس نے چڑھائی کر دی کہ آپ لوگوں نے کیا کھاتا کھول رکھا ہے، اور میرا تو کاروبار برباد ہو گیا، اور اتنے مہینے سے آپ نے پیسے نہیں دیے، اب میں کہاں سے اپنا کام چلاؤں. یہ سب اس نے اپنے لہجے میں زور زور سے کہنا شروع کیا، اور پیچھے سے میں آ گیا. اب یہ ابھی 1 منٹ ہی ہوا ہوگا اس بات کو کہ محبوب خزاں ظاہر ہو بالکل مختلف آدمی. ان کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک دم انہوں نے اس کو ڈانٹا. محبوب خزاں نے کہا ہے بدتمیزی بند کرو، کیا حساب ہے، جلدی لاؤ. تو قصہ مختصر یہ کہ محبوب خزاں نے وہ چلا گیا، کہنا اچھا یہ جاوید کو بھیجے میں دیتا ہوں. تو مجھے انہوں نے ایک بڑا کوئی مطلب زیادہ پیسے دیے، غالباً اس زمانے میں ہاں مطلب زیادہ 500-700 روپے. تو وہ جا کے وہ بھی ہم نے حساب بھی وہ پورا کیا اس میں، اور اس میں 200-250 روپے بچ بھی گئے. تو سگریٹ وغیرہ لے کے آئے. تو اب قمر جمیل صاحب اتنے وقت میں محبوب خزاں صاحب کو اس بات پر قائل کر چکے تھے کہ یہ آزمائشیں اللہ کے بڑے بندوں پر آتی ہیں، اور آج تم نے بھی دیکھ لی ہے، اور تم میرا یہ پہلو افسوس کہ نہیں پہچانتے. انہوں نے اور اتنے ہی پیسے دے دیے کہ اچھا نہیں بھائی واقعی یہ ہم نہیں جانتے تھے. وہ بالکل ایک سیکولر لبرل سے آدمی بیچارے. تو مطلب ان کے آنے کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرض اتارنے کا ذریعہ بنا لیا، بلکہ کچھ اپنے لیے بھی سامان کر لیا انہوں نے. اور محبوب خزاں نے سب کچھ بہت مؤدب ہو کر کیا. ارے بھائی تمہارا یہ پہلو تو ہم نے آج دیکھا ہے. تو مطلب یہ جیسے
یہ سمجھیں کہ یہ ہفتے میں 2-3 ایسے واقعات ضرور ہوتے تھے، اور اس میں جو دھوکہ بھی کھا جاتا تھا مطلب میری وجہ سے، تو وہ بعد میں ہنستا تھا، وہ مطلب کوئی شکایت نہیں کرتا تھا۔ تو اسی طرح جیسے ان کے ادبی واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ رئیس فروغ صاحب، میں، ضمیر علی صاحب، طلعت حسین صاحب، محمود کنور وغیرہ یہ سب موجود تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مجیب الرحمن جو ہے وہ یہاں جیل میں قید تھا، تو وہ وقت تھا۔ تو دیوان حافظ سامنے پڑا تھا، بہت خوبصورت سا نسخہ۔ تو کہنے لگے کہ یار دیوان حافظ سے پہلے لوگ فال نکال لیتے تھے، اب ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا کہ فال کیسے نکالتے تھے پہلے لوگ۔ تو مجھے آتا تھا، میں نے کہا مجھے آتا ہے۔ کہنا اچھا نکالو، 2-3 فالیں نکلوانی ہیں۔ تو پہلے وہ انہوں نے شیخ مجیب کے لیے فائل نکلوائی، تو اس میں یہی لکھا تھا کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ بادشاہ ہے اور قید میں نہیں رہ سکتا، مطلب اس طرح کا کوئی شعر نکلا، اور اتفاق یہ ویسے ہی ہو گیا۔ موصوف نے، قمر بھائی نے دوسرا جو سوال کیا حافظ شیراز سے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ بڑے شاعر ہیں یا میں، اور بخدا یہ واقعہ پورا ہے اسی طرح۔ تو میں نے کہا قمر بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، مروا نہ دیجیے گا۔ کہنے نہیں، تم پوچھو، بڑوں کا بڑوں سے معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، تم بیچ میں نہ پڑو، بے فکر رہو۔ ٹھیک ہے، وہ جو قاعدہ تھا اس پہ جو نکلا شعر، وہ شعر یہ نکلا کہ حسد چ می بری اے سست نظم بر حافظ، حسد چ می بری اے سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است۔ اب یہ سست نظم نثری شاعر کا جیسے عنوان ہے، سست نظم جس کی بندش الٹی سیدھی ہو، جس میں وزن نہ ہو، یہ وہ، تو نثری نظم وہاں سے نکل آئی سست نظم میں۔ اب میں ذرا گھبرایا کہ کیسے میں پڑھوں، مطلب انہیں کیسے سناؤں۔ تو وہ ضمیر علی صاحب نے لے کر کہا کہ یہ کیا تم غور کر، وہ سمجھے کہ مجھے یہ پڑھنا نہیں آ رہا، ترجمہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو انہیں فارسی اچھی آتی تھی، انہوں نے مجھ سے ایسے لیا کہ اتنی دیر لگا رہو، یہ شعر نکلا ہے نا۔ انہوں نے یہ شعر پڑھ کے اور ترجمہ کر کے سنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ حضرت یہ واقعی حافظ شیرازی نے آپ کا سوال سن لیا، اور انہوں نے نثری نظم کہنے والے کو سست نظم کہا ہے۔ اب جو اس وقت قمر جمیل صاحب کا حال ہوا، کہنے نہیں یہ جو ہے یہ جاوید جو ہے یہ بیچ میں اس نے بدشگونی کر دی تھی، یہ جو کہہ رہا تھا مجھے مروا نہ دینا یہ وہ، تو اس وجہ سے کنیکشن نہیں ہو پایا، تو اب دوبارہ نکالیں گے کسی اور وقت۔ تو یہ واقعہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد سے تھوڑا سا حافظ کا مرتبہ بھی ان کی نظر سے گر گیا اس واقعے کے بعد۔ اور احمد ہمیش وہاں رہتے تھے، اب وہاں ان دونوں میں ایک ٹائی پڑ گئی کہ نثری نظم کا امام کون ہے، یعنی پہلی نثری نظم کس نے کہی ہے اردو میں۔ احمد ہمیش کہتے تھے میں نے سن 58 میں کہی ہے، تو قمر جمیل صاحب کہتے تھے کہ میں نے سن 54 میں کہی ہے۔ اب دونوں کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کہاں ہے وہ 54 کا رسالہ یا 58 کا، لیکن بھائی اس پہ رہتے تھے، اور احمد ہمیش اس میں ان کی رعایت بھی نہیں کرتے تھے۔ تھوڑا سا ہمیں اس پہ افسوس ہوتا تھا کہ وہ اس پہ بحث کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن ان کی عظمت آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح انہوں نے احمد ہمیش کو برسوں رکھ کر ان کی کفالت کی ہے۔ تو
تو وہ امامت کا ایک جھگڑا ہوتا تھا تو اس میں ہم لوگ بھی گھسیٹے جاتے تھے. ہاں بھائی ضمیر صاحب بتائیے یہ کیا کون ہے جس نے پہلے کہی، اور فروغ صاحب آپ بتائیے، اور جاوید تم تو ہر انٹ سنٹ پڑھتے رہتے ہو تو تمہارے حافظے میں اگر کچھ ہو تو بتاؤ. تو میں تو فوراً ان کا ساتھ دیتا تھا. میں نے کہا نہیں میرا خیال ہے سن 53 میں ہوگی وہ. تو وہ تھوڑا سا سوچ کہتے تھے ہاں یہ مجھے مغالطہ ہوا، سن 53 میں ہوگی. تو اس طرح کے اور ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں. اس واقعے پر انشاءاللہ واقعات کا ذکر مطلب مجبوراً تمام کر دیں گے. یہ واقعہ ایسا ہے کہ آج بھی یاد آتا ہے تو قمر جمیل صاحب کے بارے میں جیسے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. یہیں ہمارے ارد گرد کئی ہیں. پروفیسر شاہد اختر صاحب مرحوم یہ احمد حمیش کے برادر نسبتی تھے، ان کی بیگم کے بڑے بھائی تھے. بہت مذہبی تھے اور صفائی کا انہیں جیسے جنون تھا، بہت زیادہ جیسے ہاتھ واتھ دھوتے رہتے تھے. اور جامعہ ملیہ کالج میں انگریزی کے استاد تھے اور جدید انگریزی ادب اور خصوصاً کلاسیکل پلیز کا ان کا بہت مطالعہ بھی تھا، ذوق بھی تھا، اور غالباً کلاس روم میں بھی وہ یہ پڑھایا کرتے تھے. لیکن کچھ ان کے مسائل تھے، مسائل یہ کچھ ان کے ذہنی سے مسائل تھے، جیسے یہی صفائی والا جو ایک ان کا جنون تھا یہ بھی ذہنی مسئلہ تھا. دوسرے یہ کہ وہ ذرا شاکی رہتے تھے، شکایت والا مزاج تھا، اور تنہائی کا بہت احساس تھا. لیکن تنہائی کا وہ احساس ایسا تھا کہ جس میں وہ دوسرے کو اپنی تنہائی میں داخل ہونے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ان کے سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. تو اس تنہائی کو بھی ذرا سا سیلف گلوریفیکیشن کا ذریعہ بنایا. لیکن یہ سب ان کے مسائل کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ بہت صاف ستھرے پاکیزہ آدمی تھے. تو وہ شاعر بھی تھے، بلکہ ان کا ایک شعر سناتا ہوں کہ پرندے شام کو اڑتے ہوئے اچھے لگے ہم کو، پرندے شام کو اڑتے ہوئے اچھے لگے ہم کو، بس اتنی بات پر تنہائی کے نیزے لگے ہم کو. تو شعر بھی کہتے تھے. تو اور کیونکہ بالکل اکیلے تھے، مجرد تھے، اور وہ کیا نام ہے تنخواہ وغیرہ ان کی اچھی خاصی تھی، خرچ کم تھا، زاہدانہ طبیعت تھی ان کی. تو جب بھی قرض کی فوری ضرورت پیش آتی تھی یا سگریٹ منگوانے کی تو ہم لوگ ان کے پاس چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کا گھر 2-4 فرلانگ پہ تھا قمر بھائی کے گھر سے. تو ایسی ایک مار پہ ہم وہاں گئے رات کو. تو وہاں جا کے وہ سب ہو گیا کہ سگریٹ بھی آ گئی اور یہ سب آ گیا. تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ اب ہو گیا کام، اب نکلتے ہیں. تو انہوں نے گوئٹے کے فاؤسٹ کا تذکرہ چھیڑ دیا اور کہا کہ قمر جمیل صاحب کچھ باتیں ذہن میں ہوں گی نا آپ کے، اور آپ کا کیا خیال ہے. اور وہ خیال بھی کچھ ایسی جہت سے پوچھ رہے تھے کہ جس میں یہ جاننا ضروری تھا کہ اس بارے میں وہاں وہ کیا لکھا ہوا ہے، فلاں کردار نے یہ کہا تھا یا فلاں کردار نے یہ کہا تھا. اس طرح کا کوئی مسئلہ آ گیا. اب ظاہر ہے اس پہ وہ کہنے لگے یار اب اس وقت ایسے ہی طبیعت حاضر نہیں، بہت دیر بعد سگریٹ پی ہے. اس پہ وہ شروع ہو گئے ان کا میری تحقیق یہ اور فلاں نقاد فلاں رائٹر اور وہ سب ملا کے انہوں نے کوئی 5 گھنٹے کا لیکچر ہم لوگوں کو دیا کہ ذرا سا آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ جہت نکلتی ہے اور فلاں یہ ہے، اور اس کا شیطان کا تصور ہم سے کتنا مختلف ہے اور کتنا مماثل ہے.
ایک لیکچر ہم لوگ سن کے پھر جب واپسی کے لیے وہ میدان سے گزرتے تھے، ایک بڑا سا میدان آیا، تو میدان میں کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر شروع کر دی کہ یہ بالکل سطحی آدمی ہے، اس کو فاؤسٹ کا کیا پتہ، اور بتاؤ میرے سامنے بتا رہا ہے کہ فاؤسٹ کو، یعنی گوئٹے کو سمجھا رہا ہے کہ فاؤسٹ میں کیا لکھا ہے۔ اب میں نے کہا ہاں بالکل صحیح۔ تو یہ غصے کا اظہار وہ کر کے تھوڑی دیر 2-3 منٹ اس طرح ایک فقرے کا، اور پھر ہم گھر آئے تو گھر آتے ہی ان کی الماری میں جو بہت ڈیلکس قسم کی کتابیں ہوتی تھیں وہ یہ تالے میں رکھتے تھے الماری میں، وہ تجوری نما الماری بھی تھی، تو اسے کھول کے اور فوراً کہا کہ یار اس میں دیکھ کے نکالو کہاں فاؤسٹ ہے، وہ ڈیلکس ایڈیشنز ہوتے تھے اس میں، تو فاؤسٹ نکالی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا شروع میں دیکھو کردار کون کون سے ہیں، وہ کردار، اچھا یہ دیکھو کرداروں کی تفصیل کیا ہے کہ کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کے شروع میں ہوتا ہے، تو وہ سب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کردار یہ، وہ کردار وہ، اور ان کی یہ خاصیت، ان کی یہ حیثیت اس پورے پلے میں، اور وہ دیباچے کا بھی 1-2 پیرے پڑھ لیے۔ اس کے بعد قمر جمیل صاحب نے کہا کہ بس کافی ہے۔ میں نے کہا قمر بھائی کچھ پڑھنا بھی تو چاہیے، کہنے تم پڑھتے رہو، ہم پر کتاب خود کو کھول دیتی ہے۔ ٹھیک۔ اگلے دن موصوف ہم لوگ پھر پہنچے وہاں پہ، اور اس دن انہوں نے پروفیسر شاہد اختر صاحب کو جیسے الٹا لٹکا دیا، اور شاہد اختر صاحب ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگتے رہے کہ مجھ سے جسارت ہوئی، مجھ سے گستاخی اور بے ادبی ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے، فاؤسٹ تو آج آپ کی زبان سے مجھ پہ کھلا ہے، اور وہ دل سے یہ کہہ رہے تھے۔ تو وہاں سے پھر ہم لوگ فتح کے شادیانے بچاتے ہوئے آئے، کہنے کیا ضرورت ہے 200 سال پہلے کا لٹریچر، ارے ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہمیں وہاں بغضائے کرنے کی کیا ضرورت ہے، دیکھ لیا اس نے پڑھا ہوا ہے، رٹا ہوا ہے، اس کا کیا حال کر دیا ہم نے۔ تو اب تمہیں یقین ہو گیا کہ کتابیں اپنی ہمارے آگے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اگل دیتی ہیں۔ ہاں بالکل ہو گئی۔ تو خیر اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے۔ تو ان کی جیسے میں نے شخصیت کی یہ آخری حصہ ہے 2-4 منٹ کا، کہ نہایت سخی اور خطیب، مزاجن بھی خطیب اور انداز گفتگو بھی خطابت والا، مطلب وہ ایسا لگتا تھا کہ پرانے زمانے کا ایک خطیب تھوڑا سا فزیکلی انفٹ ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ وہ بالکل خطابت کے انداز میں بات کرتے تھے اور خطیبوں ہی کی طرح سوچتے تھے، مطلب ڈاکٹر کے بھی پاس جا رہے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کو کچھ سکھا کے بھی آتے تھے، صرف اس سے نسخہ لکھوا کے نہیں لاتے تھے، اور بیماریوں کے بارے میں بھی عجیب بلند آہنگ ان کا احساس تھا کہ بخار بھی چڑھ جائے تو وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ہرکولس کے راستے کی کوئی رکاوٹ آ گئی، تو وہ ہرکولس بن کے بخار کو دیکھتے تھے، اس طرح کا ان کا جیسے فطری مزاج ایسے ہی تھا۔ اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ تخیل تو وہ ان میں مجسم تھا، اور ایسی قوت تخیل میں نے اپنے ہم عصروں اور اپنے بڑوں میں کہیں نہیں دیکھی۔ مطلب مجھ سے کہنے لگے وہ پیپر ویٹ تھا وہ شیشے کا، اس کے اندر وہ جو پتیاں سی بنی ہوتی ہیں اندر، کہنے اس کو ذرا تشبیہ دو، تو میں سمجھ گیا کہ میں جو بھی تشبیہ دوں گا یہ مذاق اڑائیں گے، اور اول تو ہم دیتے بھی تو کیا دیتے۔ میں نے کہا قمر بھائی آپ کی موجودگی میں تو نہیں کر سکتا، تو مطلب اس سعادت مندی پہ خوش ہوئے، اور فوراً کہا کہ دیکھ نہیں رہے کہ جیسے سمندر میں رنگ برنگی مچھلیاں۔ اب یہ تشبیہ ایسی تھی کہ اس دن سے وہ پیپر ویٹ میری نظر میں بدل گیا۔ تو یہ ان کا عام تھا، آپ اچانک بھی ان سے پوچھ لیں کہ اس منظر کو تشبیہ دیجئے تو وہ ایسی تشبیہ دیں گے جو اس منظر کو پہلے کسی نے نہ دی ہو، مطلب اتنے اوریجنل
تخیل کے آدمی تھے، اور کیونکہ بالکل تخیل ہی میں رہتے تھے تو دنیاوی معاملات سے مکمل لا تعلقی کا مزاج رکھتے تھے، بالکل نہیں، مطلب بالکل نہیں۔ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ دنیا سے مستغنی ہے از روئے حال، از روئے مزاج، تو قمر جمیل انتہا پر تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے تخیل والے لوگوں میں اور دنیا کے ساتھ بالکل مناسبت محسوس نہ کرنے والے مزاجوں میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے، اور سخی لوگوں میں، وہ ہے سادہ لوحی۔ تو قمر بھائی بہت بھولے آدمی تھے، مطلب ایسے بھولے تھے کہ ان کو ہر یعنی بچہ بھی دھوکہ دے سکتا تھا دنیاوی معاملات میں، کہ پیسہ لے جانا ہے، وہ جھوٹ بول دو وہ دے دیں گے، اور جس کو دیا کبھی یاد نہیں رکھا، کبھی واپس نہیں لیا، دے کے کبھی واپس نہیں لیا، لے کے بھی کبھی واپس نہیں دیا، تو لیکن دیا زیادہ لیا کم۔ تو ایسے ہمارے قمر جمیل صاحب تھے۔ اور یہ جب ریڈیو سے میں ان میں پژمردگی کا آغاز ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہوا۔ یہ ان کو ایک مرض تھا جس میں دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بہت تکلیف میں رہتے تھے، ان کو سانس کا بھی عارضہ اسی کی وجہ سے ہو گیا تھا، اور یہ لیٹ نہیں پاتے تھے، تو یہ ایسے جیسے منکری سی مار کے بیٹھے رہتے تھے اور کھانستے رہتے تھے، سانس پھولتا تھا بہت زیادہ۔ تو اس میں بھی مطلب یہ جو وقفہ آتا تھا اس میں وہ پوری طرح بیدار ہوتے تھے، سب گفتگو یہ سب کر لیتے تھے، اور اس انتہائی اذیت ناک تکلیف کو بھی اپنی جو مجلسی زندگی ہے اس میں انہوں نے رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب یہ ہوتا چلا گیا، یعنی صحت میں بگاڑ آتا گیا، تو سگریٹ بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی، مکمل طور پہ ترک کر دی۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بڑھاپا ہے، تنہائی ہے، وہ مختلف طرح کے آزار ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اپنے مطالبات ہیں، تو رفتہ رفتہ لوگوں نے آنا کم کر دیا، اور لوگوں نہیں بلکہ ان کے بنائے ہوئے لوگوں نے آنا کم کر دیا، بہت کم۔ تو یہ جیسے ایک ایسی تنہائی میں چلے گئے جس تنہائی سے یہ جیسے گھن کھاتے تھے۔ وہ تنہائی بڑی اذیت ناک ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کا تأثر یہ ہو کہ یہ گھناؤنی چیز ہے، یہ ڈراؤنی چیز ہے، یہ جبری چیز ہے، اس میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کی تنہائی میں چلے گئے، اور میری جو ان سے پھر آخری، میں لاہور میں رہنے لگا تھا، تو جو آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بیٹھے باتیں ہوتی رہیں، اور پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے انہیں ٹوٹتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے بہت کوشش کی کہ یہ واپس آ جائیں، کچھ ایسی پرانی باتیں، انہیں چھیڑنے والی کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ سب آزما کے دیکھ لی، لیکن ان کی پژمردگی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی اب تم جانے سے پہلے کل پرسوں آ جاؤ، کھانا ساتھ کھانا۔ تو کھانے پر گیا، وہ آخری ملاقات تھی، تو اس میں بھی بالکل عجیب طرح کی لا تعلقی، مایوسی، اداسی، اور مطلب وہ خوش تھے میرے آنے پر، لیکن وہ خوشی جیسے اب خوشی ان کے احساس بننے میں نہیں آ رہی تھی، یوں سمجھ لیں کہ جو ان کے بنیادی پیٹنٹ احساسات اور جذبات تھے وہ کند ہو گئے تھے، اور پھر وہ سب جو ہیں ان کا احساساتی جو وہ
ان کے محسوس ہونے کا جو ایک انداز تھا ان کے اندر، وہ گم ہو گیا، وہ غائب ہو گیا۔ تو وہ خوش ہیں تو زبان سے ہیں، دماغ سے ہیں، تو وہ عجیب سے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے افسوس ہے کہ مجھے اسی رات کو واپس آنا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ مطلب ایک عجیب سا بوجھ دل پہ آ گیا کہ شاید آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہوا کہ کچھ 1-2-4 ہفتے بعد وہ اطلاع آ گئی انتقال کی۔ لیکن وہ شخصیت کا جو ایک بہت بنیادی جوہر تھا، الویت، مضبوطی اور کسی کے اور خود رحمی سے بالکل پاک، اس ماحول میں آدمی سیلف پٹی ہو جاتا ہے، بالکل کوئی سیلف پٹینس ان میں نہیں تھی، ایک ویسا ہی وقار تھا، لیکن وہ وقار جیسے گونگا ہو گیا تھا، بس ایسا تھا ان کے ساتھ۔ تو کسی کے لیے اظہار نہیں کیا کہ وہ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، بالکل کسی کی کوئی شکایت نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ شکایت سب سے بڑی ہوتی ہے جو اپنے قریبی دوست سے بھی چھپائی جائے، وہ انہیں تھی۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقامات پہ رکھے، جس کی مجھے اللہ کے فضل سے بہت زیادہ بلکہ پوری توقع ہے۔ تو یہ جناب ہمارے قمر جمیل صاحب تھے۔ اب اگلی مرتبہ میں ان کی شاعری پہ بات کروں گا، اور ممکن ہے کہ اس پر بھی 2 نشستیں لگ جائیں۔